بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے تھے۔ تب آپ بہت غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں خوشیاں ہی بکھیر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آرام فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور بھی لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جانکاری کرنا انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ انسان چاند سورج کی جانکاری کر چکا ہے، اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا ہی نہیں کرتی ہے۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو چکی ہے ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرشتوں کو ملے، جس میں فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو بھی دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گرد لا تعداد انسان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دڑھاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دڑھاتے تو غمزدہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق کبھی زندگی بسر ہی نہیں تھی کی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کو اور اللہ کے حکم کے بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا۔ اپنے آپ کے جو گناہ کیے ہوئے تھے ان کی سزائیں بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لا تعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہی کرتے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ سے چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ 5ویں آسمان کی طرف گئے۔ 5ویں آسمان کو سرخ سونے کی تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے 6 آسمان پر جا کر پہنچے۔ یہاں بھی لا تعداد فرشتے کائنات کی عبادت میں مشغول تھے، رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا اس کی باری دوبارہ نہیں آتی تھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس پر جنت ماوا ہے
جس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سہولت اور آرام و آرائش دیکھا جو کہ اور کبھی کسی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ہی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی گئی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا ملا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر چند ہی لمحے میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کے نظریے کو دیکھیں تو یہ ایک معجزہ سمجھتے ہیں۔ ہماری مدد کرتا ہے اس طرح کہ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی ہے برق کے۔ برق یعنی کہ 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور یعنی کہ نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا سے زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی ہوگی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھوڑی کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس واقعے کو اس کی سچائی سائنس پہ واضح ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی